تعلیمات اسلامیہ کی اس بزم محبت میں تشریف لانے والی عظیم ہستیاں ایک ایک کا نام لے کر میں چاہوں گا کہ شکریہ ادا کروں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، مگر پھر بھی پہلی صف والے جو لوگ ہیں وہ پہلی صف میں پہلے سے ہی تشریف فرما ہیں۔ میں حضرت صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید جابر علی شاہ صاحب ہمدانی مدظل العالی دربار عالیہ بنگالی شریف سے آپ تشریف فرما ہوئے، ہماری دعوت پر آپ نے کرم نوازی فرمائی، آپ یہاں تشریف فرما ہوئے، ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ادارہ تعلیمات اسلامیہ تشریف آوری پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ندیم شیخ صاحب صدر مرکزی سیرت و میلاد کمیٹی راولپنڈی، نائب صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، صدر راولپنڈی چیمبر آف اسمال انڈسٹریز اینڈ اسمال انڈسٹریز، آپ تشریف فرما ہوئے، میں آپ کو اور ابرار شیخ صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ محترم جناب افضل بٹ صاحب جو صحافیوں کی ملک گیر تنظیم کے اس وقت چیئرمین ہیں، فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے صدر ہیں، آپ تشریف فرما ہیں، ہم آپ کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور محترم جناب الحاج محمد نواز گوندل صاحب آپ تشریف فرما ہیں، ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں قبلہ شاہ جی کا اعلان کرنے کی سعادت اس وقت خود حاصل کرنے کی بجائے چاہوں گا کہ میرے سینئر اور میرے محترم یہاں تشریف فرما ہیں، محترم جناب محمد نواز کھرل صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور قبلہ شاہ جی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ اور بروز محشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروز محشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ حاضرین محترم، ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے اس نور ماحول میں اس وقت سالانہ اجتماع کے اسٹیج پر سادات کرام، علماء، مشائخ، اہل قلم اور مختلف شعبہ زندگی کی عام ترین شخصیات کی ایک کہکشاں سجی ہوئی ہے۔ دلوں کا رخ مدینہ طیبہ کی طرف ہے، اور اگر آپ غور کریں تو اس وقت گھڑیوں پر تاریخ تبدیل ہو رہی ہے، اور تاریخ تبدیل ہونے کے ان تاریخ ساز لمحات میں آسمان سے اللہ رب العزت کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے، اور ان سعادت باب لمحوں میں آپ کے سامنے ایک تقدیر بدل دینے والا، ایک تاریخ بدل دینے والا خطاب کا اعلان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، قبلہ شاہ صاحب میرے مرشد کریم ہیں، میں ان کا مرید ہوں، ان کا غلام ہوں، ان کا نوکر ہوں۔ ایک نوکر کا اپنے بادشاہ کا اعلان کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ سید صاحب ہمارے پیر و مرشد، ہمارے شیخ کریم، غرور اور تکبر اور بے شعوری اور بد زبانی سے بھرے ہوئے فتویٰ باز مولویوں کے پھیلائے ہوئے شور میں شعور کی بات کرنے والے صاحب بصیرت انسان ہے۔ ہمارے شاہ جی غرور والے نہیں ہیں، شعور والے ہیں۔ ہمارے شاہ جی اجالوں کے نقیب ہیں۔ ہمارے سید بادشاہ آبرو علم ہیں۔ کروڑوں بندگان خدا کے دلوں میں یاد الہی، حب رسول اور فکر قرآن کا نور بکھیرنے والے پیارے اور سونے من موہنے سید صاحب کو آپ کے محبت بھرے نعروں کی گونج میں دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ میں نیواں میرا مرشد اچھا، اچھیاں دے سنگ لائی،
اور صدقے جاواں انہاں اچیاں دے جنہاں نیویاں نال نبھائی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. پورے جوش جذبے کے ساتھ اللہ کی کبریائی کا اعلان کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سنیوں کے شہنشاہ پورے جوش جذبے کے ساتھ نعرے کا جواب دیں. سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ. بہت شکریہ. اور اب منزل نواز، روح پرور، زندگی ساز خطاب شروع ہوا چاہتا ہے. اپنے دلوں کو کشکول بنا لیجئے اور پیارے سوہنے منموہنے سید صاحب کی دل نواز، دل کشا، دل آواز اور وجد آفرین گفتگو سنیے. بہت شکریہ. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد. انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق، کروڑوں لوگوں کے دلوں کو زندگی دینے والے بابا فرید علیہ رحمہ کے آستان کے نشان جناب دیوان مسعود صاحب، پاکستان کی تحریک کے عظیم سپاہی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے نور نظر، پیر سید منور شاہ صاحب جماعتی، بنگالی شریف کے زیب سجادہ پیر سید جابر علی شاہ صاحب، پیر سید شمس الرحمان شاہ صاحب مشہدی، پیر سید ناصر سلطان شاہ صاحب، علامہ مولانا مفتی محمد اقبال صاحب، پیر سید امجد شاہ صاحب، عالی وقار صاحبزادہ فیض بخش صاحب رضوی دامت برکات القدسیہ، علماء کرام، مشائخ اعظام، ارباب علم و دانش، دور و نزدیک سے میری گفتگو سننے والے احباب کرام، دینی بہنوں، آج کا یہ اجتماع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ خوباں کی یاد منانے کے لیے منعقد ہوا ہے. قیمتی خیالات کا اظہار کیا گیا ہے. میرے دوست پیر شمیم صابر صابری بھی التفات کرم کر رہے ہیں. بہجت اور سرور کا یہ موقع ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حضور کی نسبت سے آج سارے رنگ مدینہ کی چوکھٹ پر برس رہے ہیں اور ان رنگوں کے اندر
مچل مچل کر کے خوشبو بھی تذکار رسالت کر رہی ہے، اور ان خوشبوؤں میں بھی انوار اور روشنیاں انسانی دلوں کو منور کر رہی ہیں۔ ہمارے ہاں ہم نے کوشش کی تھی کہ دنیا میں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار قافلہ انسانیت ہے، ہم شاہ خوبہ کے خاندان کا مہکتا گلبن، رشتوں ناتوں کی خوشبو سونگیں اور اپنے فکر اور اپنے عمل کا قبلہ درست کرنے کی کوشش کریں۔ میں بڑی احتیاط سے عرض کرنے لگا ہوں کہ مغربی دنیا کے ایک تھنک ٹینک نے یہ بات لکھی ہے کہ مغربی دنیا کے جتنے خاندان اور فیملیز ہیں وہ لوگ آئسولیشن کا شکار ہیں۔ تنہائی نے ان میں مسئلے پیدا کر دیے ہیں، مینٹل ہیلتھ پرابلمز پیدا ہو رہے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ امریکہ میں 44 ملین لوگ ذہنی امراض کا شکار ہیں۔ دنیا بھر میں 264 ملین لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، دماغ پر دباؤ محسوس کر رہے ہیں، اور یورپ میں 120 ملین لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کے اندر یہ پرابلم نہیں ہے، ذہنی دباؤ کا لوگ شکار نہیں ہیں۔ تو واہ رپورٹ ایک مغربی آتھر نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے جو خاندان کا نظام دیا ہے، رشتوں ناتوں کا جو تقدس دیا ہے، مسلمان اس لیے بکھرنے سے بچے ہوئے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آئلی نظام دیا، رشتہ داریوں کا نظام دیا، اس کی برکت ہے کہ آج ہمارے لوگوں کے چہروں پر سکون دکھائی دے رہا ہے۔ میں اسی بات کو آگے بڑھانے لگا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پانی کے چشمے پر پہنچے۔ وہاں کنویں کے اندر جو ڈول ڈالا جاتا تھا، وہ 5 آدمی مل کے اس ڈول کو کھینچتے تھے۔ باوقار اور حیادار 2 خاتونیں وہاں کھڑی تھیں۔ رش لگا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور کہا کہ کیا تم کسی مسافر کو پانی نہیں پینے دیتے؟ تو ہم کسی مسافر کو پانی نہیں پینے دیتے۔ تو طیش میں مبتلا لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ڈول ہم ڈال رہے ہیں، کھینچ آپ نے۔ یہ ایک مزاق تھا کہ اکیلا بندہ اتنے بھاری بھرکم ڈول کو کیسے کھینچے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں طاقت نبوت تھی، اور
آپ نے ڈول کو کھینچا اور بکریوں کو بھی پانی پلایا۔ اللہ کی رضا کی خاطر موسیٰ علیہ السلام کے اسی کام نے ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ بات کشائی ہو گئی، شعیب علیہ السلام مل گئے۔ اقبال نے تڑپ کر یہاں کہا، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ میرے دوستو، وہ نقشہ قرآن حکیم نے کھینچا کہ جس وقت پانی پلا بیٹھے تو آپ سائے میں جا کر کھڑے ہوئے۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ انہوں نے کہا، مولا جو تو نے نعمتیں مجھے دی ہیں، بھلائی میں سے جو کچھ تو نے عطا کیا ہے، میں سب سے زیادہ اس کا طالب ہوں۔ میں نے فقیر کا معنی طالب کیا، چاہنے والا ہوں یا محتاج ہوں، سب سے زیادہ کہ یہ نعمتیں مجھے میسر آئیں۔ بات صرف پانی کی نہیں تھی، بات شعیب علیہ السلام کی توجہ کی تھی۔ میں آج کے اس اجتماع میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دنیا ایک پیاس کا شکار ہے۔ ہم کیلو کال میں پڑے ہیں۔ ہمارا یہ فرض منصبی ہے کہ ہم لوگوں کو مدینہ کا راستہ بتائیں کہ آؤ تم ایک ایسی جگہ، ایک ایسا چشمہ ہے جس کے کنارے پہنچ جاؤ تو رشتوں میں تقدس آ جائے گا، دلوں میں اطمینان آ جائے گا، آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، دماغوں میں طاقت آ جائے گی، شعور میں چمک آ جائے گی، کردار میں تبدیلی آ جائے گی، ظاہر باطن منور ہو جائیں گے، قالب تمہارے ہوں گے اور اندر سے دھڑکن محمدی عربی کی محسوس ہونے لگ جائے گا۔ عالی جناب، مجھے آج صرف آپ کو بتانا ہے، حضور کے اوصاف تو بہت ہیں، آپ شاہد بھی ہیں، آپ مبشر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، آپ نبی بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں، آپ داعی اللہ بھی ہیں، آپ روشن چراغ بھی ہیں، آپ عطا کرنے والے بھی ہیں، آپ کا چہرہ روئے درخشاں ہے اور آپ کے منہ مبارک زلفیں عنبری ہے، آپ کے وجود سے نکلنے والی خوشبوئیں انسانی قافلوں کی تقدیر تبدیل کر سکتی ہیں۔ عالی وقار دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر لفظ معجزہ ہے، ہر اشارہ معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدھر قدم بڑھائیں قدم معجزہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ماتاب اور آفتاب میں وہ روشنی نہیں جتنا نور اللہ نے مصطفیٰ کی آنکھوں میں رکھا ہے۔ میں جب یہ عنوان قائم کر رہا تھا تو میری توجہ اس طرف تھی کہ جب کردار میں تسلیم کا مادہ آج ہم میں ختم ہو چکا ہے، میں شمس الرحمان مشہدی صاحب کو، شمس الرحمان مشہدی صاحب مجھے تسلیم کر رہے ہیں، لیکن ایک عالم دوسرے عالم کو تسلیم کرنے سے محروم ہے۔ پیروں اور خانقاہوں کی تاریخ بکھرتی چلی جا رہی ہے، ادیب اور شعراء نغز گوئی کی حرارت سے محروم ہیں، سینے ہیں لیکن ان میں دھڑکنے والے دل نہیں ہیں۔ ایسے میں
میں عرض کروں گا کہ حضور نے جو اتنا بڑا ریولوشن اور انقلاب پیدا کیا، آپ کو حکم تھا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، آپ سب سے پہلے جو قریب ترین ہے آپ ان کو ڈرائیں۔ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتا ہوں، میں فاروق اعظم کو بھی سلام کرتا ہوں، لیکن جو منطق تھی حکمت کی وہ یہ تھی کہ حضور سب سے پہلے اپنے خاندان میں نور نوازی فرمائیں۔ یہ دراصل مصطفیٰ کے سوال کا جواب تھا کہ علی ننھی عمر میں اٹھ کے آئے اور کہا میں نوکر کس کا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کی امانت کو سینے میں اٹھایا۔ میں اسی بات کو طاقت دیتا ہوں کہ مردوں میں سے ابو بکر صدیق، عورتوں میں سے خدیجۃ الکبریٰ اور بچوں میں سے علی المرتضیٰ، غلاموں میں سے زید ابن ثابت۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ پھول کی پتی اگر دنیا کا بوجھ اٹھا لے تو انصاف ہونا چاہیے، اس کو سلام تو کر دینا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کی محبت کا بوجھ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے جس نے اٹھایا وہ خدیجۃ الکبریٰ تھی، خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ اور اسی موقع سے متاثر ہو کر کے اقبال نے یہ کہا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ آج کائنات میں کاٹنے کے لیے پھول کی پتیوں کی ضرورت ہے، اگر تلوار کی بھی ضرورت ہو تو اللہ کا کرنا یہ ہے، وہ بھی خاندان رسول ہی کے پاس ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، میرا فرض منصبی ہے کہ میں جذبات کے دہانے میں نہ بہہ جاؤں۔ مجھے احساسات کی شمع بھی روشن کرنی ہے، مجھے آپ کے دل کی دھڑکنوں پر بھی دستک دینی ہے۔ میرا یہ فرض منصبی ہے کہ جہاں جہاں سے لوگ بکھر رہے ہیں، سکیٹرڈ ہو رہے ہیں، منتشر ہو رہے ہیں، میں ان کو صراط مستقیم پر چلاؤں اور دعوت دوں کہ سیدھے راستے پر چلو، جذباتی نہ ہو، ایموشنل نہ ہو۔ عالی جناب، میں سچی بات ہے، اگر پہلی دعوت اقربا کے نام تھی، رشتہ داروں کے نام تھی، تو سب سے پہلے آپ کو کردار بھی اپنوں کا دیکھنا چاہیے کہ حضور کی نظر سے کون کیا بنا۔ جناب، بات اختلاف کی نہیں ہے، بات انصاف کی ہے کہ تم غور سے دیکھو کہ خدیجۃ الکبریٰ کیا بنی اور فاطمہ الزہرا کیا بنی۔ وہ انسان جس کے سامنے کہا جائے کہ سورج روشن ہے اور وہ کہے کہ میں نہیں مانتا کہ سورج روشن ہے، اس کی حماقت کے لیے اس کا اپنا رویہ کافی ہوتا ہے۔ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، سورج روشن ہے اور مصطفیٰ کے گھر کا فرد منور ہے، جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض پایا۔ توجہ کا طالب ہوں، حضور نے کہا الفقر فخری، الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ میں سوچنے لگ گیا کہ وہ ذات جس نے فقیری میں بادشاہی کی، دستگیری کی، لوگوں کو میسج آف سیٹسفیکشن دیا، اطمینان کا راستہ لوگوں کو بتایا۔ میں یہاں دھیمے لہجے میں ایک مقولہ آپ کو سناؤں گا کہ رشتہ داری میں کامیاب کون آدمی ہوتا ہے؟ اگر آپ کا بچہ نافرمان ہو گیا، اگر آپ کی بیٹی آوارہ ہو گئی ہے، اگر آپ کے گھر بیوی کا ماحول ٹھیک نہیں رہا، اگر بھائی بکھر رہے ہیں، اگر چچا
آپ پر شفقت نہیں کر رہا، اگر باپ آپ کا بے مہر ہو چکا ہے تو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو قابو میں لائیں؟ آج میلاد کے موقع پر میں اس لیے یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ مغرب بکھرا ہوا ہے، ویسٹرن کنٹریز بکھرے ہوئے ہیں، ماں بیٹے کو تلاش کر رہی ہے اور بیٹا ماں کو تلاش کر رہا ہے۔ جناب اولڈ مین ہاؤسز کے اندر پتے پوچھے جاتے ہیں کہ کہیں میرا بچہ تو نہیں ہے یہاں، میرا بیٹا تو یہاں نہیں ہے۔ بچے جس وقت بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ماں کو تلاش کرتے ہیں کہ ہماری مائیں کہاں ہیں۔ فرینڈ شپ کے دھندے نے رشتوں کا تقدس پائمال کر دیا ہے۔ ٹوٹتی اور بکھرتی رات کے اس موقع پر میں عرض کروں گا، ایک مغربی آتھر لکھتا ہے there are 5 things that are essential for any relationship۔ 5 چیزیں ہیں جو کہ رشتہ داریوں میں اور فیملی میکنگ میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ افسوس کہ میں 5 چیزیں جس وقت بتاؤں گا تو یہ دولت مغربی طاقتوں کے پاس نہیں ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ 5 چیزیں یہ ہیں: ٹرسٹ، سب سے پہلی چیز ہے اعتماد، دوسری چیز ہے ریسپیکٹ، کیا عزت ہے یا نہیں ہے، بیٹا باپ کو کتنی عزت دیتا ہے، تیسری چیز ہے لو، محبت ہے یا نہیں ہے، اٹینشن، توجہ ہے یا نہیں ہے، ہانسٹی، کیا امانت ہے یا امانت نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ 5 اگر پھول ہیں تو جناب یہ پھول دنیا کو نہیں مل سکتے۔ محبت ملے گی تو حضور سے ملے گی، شفقت ملے گی تو حضور سے ملے گی، امانت ملے گی تو حضور سے ملے گی، سچائی ملے گی تو حضور سے ملے گی، اعتماد ملے گا تو حضور سے ملے گا۔ جناب آج کتنی بڑی بات ہے کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، لیکن جو محبت حضور نے سیدہ زہرا پاک کو دی ہے اور جو اعتماد زہرا پاک نے اپنے باپ کو دیا ہے، قیامت تک اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے کہا کہ محشر کے دن اعلان ہوگا، نگاہیں جھکا دو، محمد عربی کی بیٹی کا گزر ہو رہا۔ عالی وقار دوستو، آپ کے لیے حضور کی سیرت میں ایک سبق بھی ہے کہ آپ کبھی اپنے بچے، اپنے رشتہ داروں پر اعتماد کو آپ زخمی نہ ہونے دیں۔ ٹرسٹ دولت ہے، آپ لو کا راستہ نہ چھوڑیں۔ پنشمنٹ، مارنا، جھڑکیاں دینا اور پریشر ڈالنا انسان کی شخصیت کو بکھیر دیتا ہے۔ رشتوں کو پیار دیکھنا ہو تو حضور کے پیارے چچا حضرت عباس مصطفیٰ کے پاس آئے، حضور کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد حضرت عباس کے ان 2 آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ بوسہ دینے کے بعد ان کو پکڑ کر کمرے میں لے گئے۔ کمرے میں لے جانے کے بعد کہا، عباس چچا، آپ میرے چچا ہیں، میں آپ کو دعا دینے لگا ہوں۔ جس وقت دعا دینے لگے تو آپ نے کہا، اللہم اغفر عباس، اے اللہ میرے چچا عباس کو معاف کر دے، اس کی اولاد کو بھی معاف کر دے۔ تو یقین جانے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ چوکھٹ کمرے کی، دہلیز کمرے کی، دیواریں کمرے کی آمین 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 کہہ رہی تھی۔ عالی وقار دوستو، جس نے عباس چچا کو دعا دی تو چوکھٹ، دہلیز، کمرے، دیواریں، چھت آمین 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 کہنے لگے۔ اگر عباس کی اولاد کا عالم یہ ہے تو فاطمہ کی اولاد کا عالم کیا ہوگا؟ سیدہ زہرا پاک کی اولاد کا عالم کیا ہوگا؟ کتنا احترام ہوگا، کتنا تقدس ہوگا، کتنی عظمت ہوگی، کتنی فضیلت ہوگی، کتنی خوشبو ہوگی۔
فاطمہ کمرے میں بند رہی تو زمین آسماں ان کی خوشبو سے مہک رہے ہیں. جب حشر میں نکلیں گی تو عالم کیا ہوگا؟ پھر میں عرض کروں کہ عزت احترام دینا رشتوں کو بچاتا ہے. ہماری پنجابی، ہماری ہندکو، ہماری پشتو، ساری زبانوں کا ہم بیوی کو جس وقت مخاطب کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ بدی کی علامت ہے، یہ ہماری چپلی کے برابر ہے. لیکن میرے حضور نے جو عزت دی کہ سیدہ زہرا جس وقت آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے. یہ اعلان تھا، ڈکلیریشن تھا کہ میں مصطفیٰ وہ ہوں کہ زمانہ بھی رک رک کے میرے لیے چلتا ہے، اور آسمان اور زمین سب میرے لیے رک جاتے ہیں، گردش دوران رک جاتی ہے، لیکن میں محمد فاطمہ کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں. دیکھو عورتوں کو مصطفیٰ کتنی عزت دے رہے ہیں، کتنا احترام دے رہے ہیں. عالی وقار دوستو، میری بیماری اور ناتوانی کا قضیہ اپنی جگہ، لیکن میں تھوڑا آگے بات کو بڑھاؤں گا. حضور نے طلب کی بات کی، رحمت عالم نے، کہ الفقر فخری، دراصل اس میں طلب کی کثرت ہے. آج میں آپ کو دعوت دوں گا، مٹی کا ڈھیر بن کر جینے سے فائدہ کیا ہے؟ اپنے اندر طلب کرو، اپنے اندر ذوق پیدا کرو، اپنے اندر شوق پیدا کرو. میرے دوستو، مٹی کا دیا جل سکتا ہے تو ابو تراب کا عاشق بھی منور ہو سکتا ہے. میں توجہ کا طالب ہوں. میں عرض کروں گا کہ جناب، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیما آئیں جس وقت بنو حوازن کی جنگ میں، تو اس نے کہا میرے راستے سے ہٹ جاؤ، تمہارا صاحب جو ہیں وہ میرے بھائی ہیں، میں ان کی بہن ہوں. جس وقت ان کو حضور تک پہنچایا گیا تو مصطفیٰ نے دیکھ کے کہا، ہے میری بہن، میری بہن، میری بہن، اور پھر چادر بچھا دی اور کہا کہ میری بہن ادھر عزت کے ساتھ میرے پاس رہنا چاہو گی یا واپس جانا چاہو گی؟ انہوں نے کہا میں واپس جانا چاہوں گی. تو حضور نے کہا جتنے اونٹ ادھر ہیں اور بکریاں ساری میری بہن کو دو. اور پھر وہ چلی تو حضور پیچھے سے دیکھنے لگ گئے اور کہا یہ میری وہ دودھ بہن ہے جو مجھے باہوں پر اٹھا کر کے لوریاں دیا کرتی تھی. اگر شیما کا مقام یہ ہے تو زہرا پاک کا مقام کیا ہوگا؟ زہرا پاک کا مقام کیا؟ میں ان معزز مشائخ سے معذرت چاہتا ہوں، یہ بہت دور دراز سے لوگ آئے ہیں. اصل میں فقورہ یہ ریڑھ کی ہڈی کا جو ایک منکا ہوتا ہے اس کو فقورہ کہتے ہیں. وقت ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتا کہ منکے کتنے ہیں ریڑھ کی ہڈی میں، اور آپ خوش ہو جاتے جس وقت میں تعداد بتاتا. لیکن میں اس وقت کے عنوان کو نہیں چھیڑتا. اگر یہ فقورہ ریڑھ کی ہڈی کا منکا فقورہ ہے تو فقیر کا مطلب کیا ہوگا؟ فقیر کس کو کہیں گے؟ یہ خانقاہوں میں بیٹھنے والے فقیر، اس کا معنی کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ فقیر وہ ہوتا ہے جو اس سے لگ جائے اس کا وزن بھی اٹھا لے. معاف کریے، پیر بہت ہیں، فقیر کم ہوتے ہیں. فقیر وہ ہے جو علی کا ملنگ ہوتا ہے. دنیا میں کمزور آدمی کا نعرہ نہ لگاؤ، فقیر کا نعرہ لگاؤ. اگر ساری کائنات کا حضور کے اذن سے کوئی وزن اٹھائے گا تو میرا علی اٹھائے گا.
शौक से नारे लगाओ। मैंने आपको नहीं कहा, मैंने आपको तो नहीं कहा, मैंने तो कौम को कहा शौक से नारा लगाओ। जिसका चाहो मर्जी है नारा लगाओ, जिसको चाहो बेगुनाह करार दो, ये तुम्हारा हक है, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन साईं, नारा उसका लगाओ जो वजन उठाए, और वजन उठाने के लिए मेरा अली आया। वजन उठाने के लिए अब खिताबत तो मेरे हाथ आ गई है, लेकिन बीमारी भी मुझ पर आ चुकी है। दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा, ये फाकूरा रीढ़ की हड्डी को भी कहते हैं। अगर खजूर का दरख्त लगाना चाहें तो जो आप टोआ या गड़ा खोदते हैं, उस गड़े को भी अरबी जबान में फकीर कहते हैं। ताजुल उरूस पढ़ें। खजूर का दरख्त जिस गड़े में लगाएं उसको फकीर कहते हैं। और पानी का चश्मा गहरा हो, लबालब भरा हुआ हो, तो उसको भी फकीर कहते हैं। जिन्हां दे चश्मे सुके हुए उन्हां को ना जाओ, जिनके चश्मे भरे हुए हैं उन अली के पास जाओ और हसन और हुसैन के पास जाओ। इधर देखो, ये जो कमीज का गला होता है, जहां से सर दाखिल किया जाता है, उसको मफकूर कहते हैं। ये भी फकीर ये से है। तो याद रखना, कमीज शलवार की जगह कभी ना पहनना। ये आप बतेरे आलम है इस दुनिया में जो कुर्ते शलवारों की जगह पहनते हैं और शलवारों के अमामे बनते हैं। सीधा मामा बांधना उन्हीं को आता है जो अली का आशिक है। बेईमाना फकीर वो होगा जो नंगे लोग आए तो उनको कुर्ता पहना दे, उनको कुर्ता पहना दे, उसमें सखावत इतनी हो, उसमें करम इतना हो। और याद रखिए, ये जो दहलीज होती है, जिसको चौखट आप कहते हैं, इसको भी मिफकरा कहते हैं। मिफकरा इसलिए कहते हैं कि ये चौखट जो है आने वाले को थोड़ा सा धकेल के कमरे के अंदर पहुंचा देती है। और याद रखना, बाप हुजूर ने किसको कहा? वो अली को कहा है। माना ये अंदर अली जाने देंगे, अली के पांव पकड़ लो, वो मोहम्मद मुस्तफा के पास पहुंचा दें। बाबुल इल्म तो हुजूर हैं, बाबुल इल्म तो अली हैं, मदीनतुल इल्म जो है वो हुजूर हैं। चौखट को नजरअंदाज करके कोई अंदर स्काई लैब बंद करके नहीं उतर सकता। उधर जिब्राइल भी नहीं ऊपर से आ सकते, हालांकि आ सकते थे, लेकिन दरवाजे पर दस्तक देते। ऐ जिब्राइल, ये क्या आदत डाल रहे हैं? फरमाया, मैं नूर हूं, मैं तो रोज़न से भी अंदर आ सकता हूं, लेकिन लिबासे बशरियत पहन कर इजाजत लेके अंदर आ रहा हूं, ताकि तुम्हें पता चले घर वालों का मकाम क्या है। घर वालों का बड़ा मकाम है। अल्लाह की कसम, मुझे उस रब्बुल इज्जत की इज्जत की कसम कि आखिरी सहाबी हैं अबू तुफैल, जो 110 हिजरी में जिनका विसाल हुआ। अबू बकर सिद्दीक, अली, आमर, उस्मान से लेकर के अबू तुफैल तक
میں تمام صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہوں، لیکن ماننے کے بعد میں مفتی صاحب یہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر عام آدمی خاص بن جاتا ہے، حضور کا چہرہ دیکھے تو دیکھنے کے بعد وہ صحابی بن جاتا ہے، مجھے ذرا فتویٰ دے کے بتائیں جس کو مصطفیٰ دیکھیں وہ کیا بن جاتا ہے؟ حضور بھی تو دیکھتے ہیں میرے بھائی، محبت سے دیکھتے ہیں، عشق سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہاں تو فرشتے انتظار کرتے ہیں کہ کب نمبر آئے گا کہ حضور کے پاس جائیں گے، ہم انہیں دیکھیں گے، وہ ہمیں دیکھیں گے۔ یہ قابل رشک تقدیر نہیں ہے حسنین کی کہ حضور گودی میں بٹھائیں، پھر زبان سے سنائیں اور کہے حسنین میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تو مجھے دیکھو۔ فضیلتوں کی بات اور ہے، فضیلتوں کی بات اور ہے، حقیقتوں کی بات اور ہے۔ بھائی پانی گیس نہیں بن سکتا، گیس پانی نہیں ہو سکتا۔ سوئی گیس ضرورت ہو تو جناب آپ کنیکشن لینے کے لیے پانی والوں کے محکمے کے پاس چلے جائیں، اور پانی آپ کو ضرورت ہو تو گیس والوں کے محکمے کے پاس چلے جاؤ۔ اور سونیا ولایت اللہ کی اس کے لیے بھی ایک محکمہ ہے جہاں سے ملتی ہے۔ اگر تم نے غوث بننا ہے، اگر تم نے ابدال بننا ہے، اگر تم نے عشق پیشاں دل میں داخل کرنا ہے تو علی کی دروازے پر جاؤ یا علی والوں کے دروازے پر جاؤ، وہ تمہیں اللہ سے ملا دیں گے۔ عالی وقار دوستو، کہتے ہیں فقر میں عاجزی بھی ہے اور تواضع بھی ہے۔ اگر فقر میں عاجزی اور تواضع بھی ہے تو سنی ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، آپ کیا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور بستر پر نہیں ہے، حضور بستر پر نہیں ہے، تو نسوانی جذبہ میرے اندر پیدا ہوا، میں تلاش کرنے کے لیے نکلی، مجھے حضور کہیں نہ ملے، تو میں نے کہا مسجد میں جھانک کے دیکھوں شاید وہاں ہوں۔ حدیث شریف کے الفاظ سنیے، حضرت ام المومنین کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ بوسیدہ کپڑے کی طرح رسول کریم اپنی کملی لپیٹے ہوئے دورے چورے ہو کر سجدے میں پڑے، حضور سجدے میں ہیں، اور سجدے میں حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے رب، میرا دل بھی سر بسجود ہے اور میرا خیال بھی سر بسجود ہے۔ بطیروں کے ماتھے سر بسجود ہوتے ہیں، گٹھے بھی وہ ڈال دیتے ہیں، لیکن ان کا خیال صحیح نہیں ہوتا، ان کا خیال صحیح نہیں ہوتا۔ کہا میرے حضور نے اے میرے رب، میرا ماتھا ہی تیرے سامنے نہیں جھکا ہوا، میرا خیال بھی سر بسجود ہے اور میرا دل بھی سر بسجود ہے۔ یہ کہنے کے بعد میرے حضور نے کہا کہ یا اللہ میرا دل تیری محبت کے ساتھ دھڑک رہا ہے، میرا دل تیری محبت کے ساتھ دھڑک رہا ہے۔ اب پیر سید شعیب شاہ صاحب بھی جلوہ فروز ہوئے، انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ بھی واہ واہ کام ہے کہ جس وقت دھنک چمکتی ہے نا بارش اور دھوپ کے ماحول میں، تو رنگوں کے عاشق سارے باہر نکل آتے ہیں۔ بی بی پاک کی عصمت پر حملہ ہوا ہے تو سید سارے باہر نکل آئے، اور صرف سید ہی نہیں نکلے، یہ پیر شمیم صابر صاحب، یہ دیوان صاحب کی اس طرح شفقت میں واہ واہ بتاتا ہوں۔ آپ نے میری عزیز کو فون کر کے کہا آپ بلائیں تو میں پھر بھی آؤں گا، نہ بلائیں تو میں پھر بھی آؤں گا۔ یہ انداز دل ربائی، یہ انداز دل بری جناب، یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، تلی مدینے سے جو ہے وہ بچتی ہے۔ میرے حضور نے اعلان کیا ہے، میری بیٹی کا معاملہ ہے
میں دیکھتا ہوں کون کون میرے خاندان کا عاشق ہے، نیک روحیں مچل 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 کر باہر نکل رہی ہیں اور علی 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 کر رہی ہیں. میں میرے پیارے دوستو، بات صرف ماتھے کی نہیں ہے مولوی صاحب، بات صرف ماتھے کی نہیں ہے، بات صرف کستوری اور عطر لگانے کی نہیں ہے، کبھی کبھی حضور کی خوشبو بھی سونگنے کی ضرورت. ہاں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو بھی سونگے. جس کی بے وفائی بی بی سے ہو گئی، جس کی بے وفائی حضور کی دہلیز سے ہو گئی، جس کی بے وفائی حضور کی چوکھٹ سے ہو گئی، وہ کہاں سے خوشبو پائے گا؟ بات یہ ہے کہ علی منظوری دیتا جائے گا، میرے مصطفیٰ پیٹھ پر ہاتھ رکھتے جائیں گے. باقی معاملہ یہ صحابہ کے آپ ٹھیکیدار نہ بنے. ہم نوکر ہیں، ابو بکر صدیق کے بھی نوکر ہیں، ہم عمر فاروق کے بھی نوکر ہیں، ہم عثمان غنی کے بھی نوکر ہیں، ہم ابو ذر کے بھی نوکر ہیں، ہم علی کے بھی نوکر ہیں. دراصل بات یہ ہے، سن لو ایک اور بات بتا دوں، یاد آ گئی. یہ فقیر کا مطلب ایک ذوالفقار سنی ہے کیا چیز؟ ذوالفقار. یہ ذوالفقار بھی فقیر ہی سے ہے. معنی یہ ایک فقیر وہ ہوتا ہے جو پانی کے چشموں کی طرح فیض دیتا ہے، لیکن اگر کوئی الٹا سیدھا ہو جائے تو ایک فقیر وہ ہوتا ہے جو ہاتھ میں ذوالفقار اٹھا لیتا ہے. ہاں، لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار. اچھا، ایک اور بات بتا دوں، ایک اور فقیر کا معنی بتا دوں. لسان العرب نے لکھا کہ جس وقت کوئی موتیوں کی مالا بنانا چاہے، کافی سارے موتی ہوں، ان کی کوئی مالا بنانا چاہے تو وہ موتیوں میں سے سوراخ کر کے ایک دھاگا ڈالتا ہے. دھاگا ڈالنے کے بعد اس کی مالا اور تسبیح بنا لیتا ہے. تو موتیوں کو پرو کے مالا بنا دینا، یہ مالا بنا دینا، یہ بھی فقر ہوتا ہے. جناب علی وہ ہیں جو ادھر سے کتب چنتے ہیں، سید چنتے ہیں، غلام رسول چنتے ہیں، چن کے موتیوں کی مالا بنا دیتے ہیں. حسن اور زیبائش اور آرائش اگر کسی نے روحانی پانی ہے تو اسی دروازے سے ملے گی. یار میں اسی پر ہی اٹک گیا اور وقت بھی بہت گزر گیا. یقین جانے کہ میرے ڈاکٹر سے پوچھیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے سٹروک ہوئی ہے، فالج ہوا ہے. اس کے بعد واہ معاملہ ہے. اور ایک صاحب نے آ کے کہا سرطان ہو گیا ہے. تو اب میں بیماریوں سے تنگ آ گیا ہوں. تو میں نے خواب میں، ویسے خوابیں بیان کرنا میرا مشرب نہیں، من غلام آفتابم ہمازا آفتاب گوئم. میں تو سب کچھ سورج کی روشنی سے سیکھتا ہوں، حضور کی روشنی سے سیکھتا ہوں. لیکن خواب میں نے دیکھا ہے کہ مجھے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کیا بیماری ہے تمہاری؟ میں نے کہا جی لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں سٹروک ہوئی ہے، زبان بھی کم چلتی ہے. تو مجھے کہا جا رہا ہے تیرے لیے پیغام یہ ہے کہ خود اور اپنوں سے علی علی کراتے چلے جاؤ گے، اللہ تمہاری بیماریاں ختم کر دے. یہ پیر سید حاجی صاحب آپ کے گھر آ کے یہ گانا اکٹھے گائیں گے. جناب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ٹرسٹ جو ہے، ٹرسٹ، اعتماد ضروری ہے. اعتماد ضروری ہے. دیکھو ایسی باتیں نہ کرو
کہ جو پیچھے ہاتھ رکھنے والے ہیں نا، یہ قاسم آئے تو میں اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھوں گا، بڑا کام کیا، آپ کو بلایا، کتنا سونا انتظام کیا، اللہ اس کو صلاحیتیں اور دے۔ یہ نقبہ، قاری یونس صاحب، صفتر صاحب، یہ سارے محبت کے جذبے سے آئے۔ ARYQ ٹی وی والوں کا شکریہ، وہ میری آواز کو، ناتواں آواز کو پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، جو پیٹھ پر ہاتھ رکھنے والے ہوتے ہیں نا، اگلا بندہ گستاخ ہو جائے تو پیچھے سے دھکا بھی دے دے، ہاں، اور بندہ منہ کے بل جا کے لگتا ہے۔ تو اتنے نہ خیرے ہو اور اتنے نہ آپے سے باہر ہو کہ تم مولا علی کا گھرانہ بھی تم نہ بخشو، بی بی پاک کو بھی تم نہ بخشو، عطرت پاک کو بھی نہ بخشو۔ سبق سیکھو اعلیٰ حضرت سے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اعتماد کی فضا کے لیے ابھی تو مجھے مفتی صاحب نے اور پیر سید منور شاہ صاحب نے اپنی تحریک میں شامل نہیں کیا، میں ویسے رکن ہوں اور میں ان کا حامی ہوں، میں ان کا پشت پناہ بھی ہوں اور سپاہی بھی ہوں۔ جہاں مجھے چاہیں گے ہم حضور کے لیے، حضور کی بیٹی کی عزت کے لیے ہم آگے جائیں گے، جہاں لے جانا چاہیں، اور ہم جہاں جائیں گے آپ کو لے کے بھی جائیں گے، ہم پیچھے بھی آپ کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ آپ کو عزتیں دے۔ جناب، اعتماد کی فضا میں اگر ہم چلتے رہے تو جیسے عباس کی گھروں کی دہلیز نے بھی آمین 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 کہے گی نا، تم حضور کے راستے میں نکلو، یہ زمین آسمان سب کہیں گے آمین آمین، حضور کے عاشقوں کی خیر ہو جائے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ جناب علی، لو، محبت سے تذکیر کائنات کی جا سکتی ہے۔ اب آخری لفظ میں آپ کے سامنے لاؤں، عوارف المعارف میں سب پیروں کے پیر وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ محبت کرے، حضور کی نظر ہو جائے اور بابا جی کا فیض مل جائے تو 5 چیزیں ظاہری مل جاتی ہیں، 5 باطنی۔ وہ 5 ظاہری کیا ملتی ہیں اور باطنی کیا ملتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک سچ ملتا ہے، اللہ کا بندہ جس وقت حضور کی محبت کے راستے میں نکلتا ہے، ایک اللہ اس کی زبان پر سچ جاری کرتا ہے، اور دوسرا سخاوت اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، سخاوت اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور تیسری چیز فرمائی کہ تواضع اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے، وہ عاجز ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے، اور چوتھی چیز ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اور 5ویں چیز ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو حضور کی سیرت کا عکس بن کر انسان کو ملتی ہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں تو اس متاع اور اس دولت سے ہم محروم ہو چکے ہیں، اور 5 چیزیں باطنی ہیں، روحانی ہیں۔ فرمایا ایک محبت ملتی ہے، محبت بچے یہ لفظوں سے نہیں ملتی، یہ کسی کی نظر سے ملتی، کسی کی نظر ہو جائے، کسی کے ساتھ رابطہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ یہ دولت دے دیتا ہے۔ اور جدائی اگر ہو تو درد ہوتا ہے، بندہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھے مل کیوں نہیں رہا۔ یہ بھی کہتے ہیں یا اللہ حضور کی زیارت نصیب کر دے، زیارت نصیب کر دے، زیارت نصیب کر دے۔ اور وصل کے لیے تڑپ، میں آپ کو محتاط اور سنجیدہ لفظوں میں کہتا ہوں، میں ہر جگہ آج کل سنا رہا ہوں کہ یہ حضور نے تھوڑا انعام دے دیا ہے کہ روز 1000 دفعہ درود شریف پڑھو، مرنے سے پہلے تم جنت دیکھو، مرنے سے پہلے جنت نظر آ جائے گی۔ میری اپنی ٹھڑک ہے، میں پڑھتا ہوں الحمدللہ،
میں کہتا ہوں مولا مرنے سے پہلے جنت دکھا دینا. جنت دیکھنے کا شوق نہیں ہے, حسن حسین کو دیکھنے کا شوق ہے کہ اگر وہ موت سے پہلے ہی نظر آ جائیں. تو کہتے ہیں کہ دید مجنو را کسے کے در سے رامی نبر. مجنو کو کسی نے دیکھا کہ وہ نام لکھ رہا ہے صحرا میں. کسی نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں, لیلا کا نام نہ بھول جائے. منور شاہ صاحب, ہم دیوان صاحب, سید جابر علی شاہ صاحب, یہ ناصر علی شاہ صاحب, یہ سارے ہم علی 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 کر کے, حسین حسین کر کے, حسن حسن کر کے, یا مصطفیٰ کر کے نام پکا رہے ہیں. انشاءاللہ موت سے پہلے ہی ان کی زیارت نصیب ہو جائے. خلوص کے ساتھ درود شریف کا ورد شروع کریں, تلاوت قرآن حکیم کی کیا کریں, اللہ کا ذکر کیا کریں. بچے اپنی شخصیت کو ویران نہ کریں, آنسٹ ہو جائیں اپنے دین کے معاملے میں. انشاءاللہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی تمہیں عطا کرے گا اور آخرت بھی. کسی آدمی کو گالی نہ دیں, فیس بک پر کسی آدمی کو گالی مت دیں, کسی آدمی کی عزت کے ساتھ مت کھیلیں, کسی آدمی کی عزت کی دھجیاں مت بکھیریں. آپ کو ایمان نہیں ہے, مفوض امری کہیں, اے اللہ تیرے حوالے. جس وقت اللہ کے حوالے کریں گے نا بچے, اللہ بہت بڑا انتقام بھی لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے کافی ہو جائے گا. اپنی زندگی شرافت, اطاعت, محبت کی روشنی میں گزاریں. یہی خیر کا راستہ ہے, بلائی کا راستہ ہے. آج میں اپنے اس کتاب کو اسی پر ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ العزیز یہی باتیں پھر کسی موقع پر, جیسے شمس الرحمان مشہدی شاہ صاحب نے, سید ہیں, انہوں نے کہا کہ 2 باتیں آگے, تو میں بھی 3-4 اور آگے انشاءاللہ کسی محفل میں اکٹھی ہو جائیں گی. بچے اب میلاد کا جلسہ ہے, اس میں اسلام نہ ہو تو یہ بہت بری بات ہے. کھڑے ہو کے اسلام کریں, پھر حضرت پیر سید منور شاہ صاحب یا دیوان صاحب آپس میں فیصلہ کر کے دعا کریں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع, وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ پاک آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمانا. جتنے بھی احباب یہاں جمع ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں ARYQ TV اور دیگر چینلز کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھنے والے ہیں, مولا کریم ان کی حاضری کو بھی مقبول و منظور فرما کے ان سب کو برکت عطا فرمانا. یا اللہ پاک آج کی اس محفل پاک کے صدقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے شاہ صاحب قبلہ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمانا, شفا کامل و عاجلہ نصیب فرمانا. ہر قسم کے مرض سے یا اللہ پاک شفا عطا فرمانا. یا اللہ پاک اس ادارے کے فیضان کو تا قیامت جاری و ساری فرمانا.
یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے جتنے بھی مشائخ تشریف لائے ان سب کا آنا مقبول و منظور پانا، جتنے بھی علماء کرام آئے ان سب کا آنا مقبول و منظور پانا، یا اللہ پاک سب کو برکت عطا پانا، جملہ نیک حجات مقبول و منظور پانا۔ یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے پوری دنیا میں آج کے اس پروگرام میں شرکت کرنے والے احباب ان سب کو برکت عطا پانا، ان کی جملہ نیک حجات مقبول و منظور پانا۔ حاضرین و سامعین و ناظرین میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور پانا، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ نصیب پانا، یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد رینہ عطا پانا، سب کے گھروں میں خیر و برکت نصیب پانا۔ جن احباب نے شاہ صاحب قبلہ کو، بھائی قاسم صاحب کو دعاؤں کی درخواستیں کی، مولا کریم ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمانا۔ ملک پاکستان کو استحکام و سالمیت عطا فرمانا، نیک صالح ایماندار غیرت مند قیادت نصیب پانا۔ کشمیر، فلسطین، شام، برما، انڈیا کے مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرمانا۔ ARYQ TV کے یا اللہ پاک مالکان کو برکت عطا فرمانا۔ سہل فسہل یا الہی کل صاحب بحرمت سید الابرار نبی المختار وصلی اللہ تعالی علی رسولہ و خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا محمد۔